اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو 10 احکام پڑھے تھے بہت ہی سادہ اور فطری احکام ہیں۔ اگر ہر آدمی کی عقل ان کے سچے ہونے کی گواہی دے دے اور صرف ان چیزوں پر ہی صرف زور دیا جائے تو کبھی بھی اسلام میں اختلاف اور فقہ بندی کبھی نہ ہو، مگر جب قوموں پر زوال آتا ہے تو ان میں ایسے ایسے رہنما پیدا ہوتے ہیں جو ان سادہ احکام کو بھی انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں، اور پھر جو جماعت ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ فرقوا دینہم، جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ گروہ، لست منہم فی شیء، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم، بے شک ان کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کے سپرد ہے، ثم، پھر ینبئہم، پھر وہ ان کو بتائے گا بما کانوا یفعلون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے۔ کہ جو بھی ایسا معاملہ کرنے والا ہے، دین میں گروہ بنانے والا ہے، تفرقہ ڈالنے والا ہے، تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ ہی ان کا فیصلہ کریں گے۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص لایا ایک نیکی، فلہ، تو پس اس کے لیے عشر امثالھا، پس اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص لایا کوئی برائی، فلا یجزی الا مثلھا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری، مسلم اور نسائی سب میں روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب سبحانہ و تعالی بہت بڑا رحیم ہے، نیکی کے صرف ارادے پر نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور ایک نیکی کے کرنے پر 10 سے 60 تک بڑھا دیتا ہے، اور بھی بہت زیادہ، اور بھی بہت زیادہ۔ اور اگر برائی کا ارادہ ہوا اور پھر وہ برائی نہ کر سکا تو بھی نیکی ملتی ہے، اور اگر اس برائی کو کر گزرا تو ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ معاف ہی فرما دے اور بالکل ہی مٹا دے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کے لیے 10 گنا ثواب ہے، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں، اور برائی کرنے والے کو ایک ہی عذاب ہے، اور میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ زمین بھر میں جو شخص بھی خطائیں لے کر آئے، اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں اتنی ہی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جو میری طرف بالشت بھر آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو ہاتھ بھر آئے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چلتا ہوا آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو یہ کہ ان چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، جو ہر لمحے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اس آیت میں حسنہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور سیئہ سے مراد شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے آگے فرمایا، قل اننی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں بے شک مجھے ہدانی ربی، ہدایت دی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ صراط مستقیم کی تفسیر 2 رکوع پیچھے گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا دیناً قیما، دین ہے سیدھا، کہ دین میں کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے، بہت سادہ اور فطری دین ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، اور ملت ہے ابراہیم کی جو حنیف تھے۔ حنیف یعنی شرک سے بالکل پاک، ایک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کا سب سے پہلے
آپ نے ہی اقرار کیا، کیونکہ اگر آپ خود اس چیز کو تسلیم نہ کرتے تو دوسروں سے کیسے اس چیز کو تسلیم کروا سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا روئے سخن مشرکین کی طرف ہے۔ فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اغیر اللہ، کہ کیا اللہ کے سوا ابغی ربن تلاش کروں میں کسی اور کو، یعنی کسی اور کو رب مان لوں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی ہے رب ہر چیز کا، ولا تکسب، اور نہیں کماتا، کل نفس، کوئی بھی جان، الا علیہا، مگر اسی پر ہے، یعنی کہ کوئی شخص بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کی جان پر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ جیسے آگے سورہ لقمان میں بھی آئے گا کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف مرجعکم، لوٹنا ہے، فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم، جن میں تم فیہ تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جعلکم، جس نے بنایا تمہیں، خلائف الارض، زمین کا خلیفہ، ورفع، اور بلند کیا، بعضکم، تمہارے بعض کو، فوق بعض، بعض کے اوپر، درجات، درجوں میں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، فیما آتاکم، ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، سریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جانوروں کو ذبح کرنا صرف ایک اللہ کے لیے ہے، یہ بتوں کے لیے نہیں، مردوں اور جنات کے لیے نہیں، نہ ہی ان کے لیے ہے کہ جن کے نام پر یا جن کے لیے تم اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کرتے ہو، نہ غیر اللہ کے لیے ہے جیسے تم کرتے ہو۔ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کا کوئی شریک اور ساجھا نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے، ربوبیت میں وہ بالکل تنہا ہے، اور یہ ایسی خالص توحید ہے کہ جس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہی عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ پھر آخری آیت میں اللہ پاک نے یہ چیز بھی بتا دی کہ اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو برابر نہیں رکھا، کسی کو بھی کسی دوسرے سے کسی بھی لحاظ سے کوئی نہ کوئی فوقیت حاصل ہے، اور یہ سب ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ جیسے مولانا محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں دوسروں کی جگہ بٹھانے اور ان کے مال جائیداد کا مالک بن جانے اور پھر عزت دولت کے اعتبار سے مختلف درجات میں رکھنے سے مقصد صرف یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کھولیں اور اس کا امتحان ہو کہ جو نعمتیں پچھلے لوگوں کو ہٹا کر تمہارے سپرد کی گئیں، ان میں تمہارا عمل کیا ہوتا ہے، شکر گزاری اور نافرمانی کا، یا ناشکری اور نافرمانی کا۔ اسی طرح شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہو جائے کہ ان حالات میں کون شخص کہاں تک اللہ کا حکم مانتا ہے۔ ابن کثیر نے فیما آتاکم سے مختلف درجات مراد لیے ہیں کہ جن میں جتنی لیاقت ہوگی، جتنی اس کے اندر استطاعت ہوگی، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کی ہے۔ اس تقدیر پر آزمائش کا حاصل یہ ہوگا کہ مثلاً اگر کوئی بہت امیر ہے تو کیا وہ امیری کی حالت میں کہاں تک شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی تنگی میں اور فقیری کی حالت میں ہے تو وہ کہاں تک صبر کا ثبوت دیتا ہے، اور پھر جو تو اس آزمائش میں بالکل ناکام ہو جائے اور بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سریع العقاب ہیں، اور اگر کسی سے قدرے کوتاہی رہ گئی اور تو اس کے حق میں اللہ پاک غفور، اور جو پورا اترا اس کے لیے اللہ پاک رحیم ہے۔ جو بھی شخص اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رکھتا ہے، جو اس کے ذہن میں ایک پختہ عقیدہ ہے کہ وہ یہاں سے جائے گا، یہ اس کا وقتی پڑاؤ ہے،
اس نے بلا آخر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس کے لیے یہ آیت بہت ہی فائدہ مند اور تسلی کا باعث ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اگر مال میں، حسن میں، عقل میں، عہدے میں ہم سے اوپر کر دیا ہے، تو کچھ لوگ ہم سے نیچے بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم شکر بھی ادا کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر تو ہر وقت اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے رکھیں۔ جیسے مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ اس کے لیے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور مزید وسعت عطا کرتا ہے، اور جو اس تقسیم پر راضی نہیں، اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سنن اور ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اور یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کی چیزوں سے بے نیاز کرتے ہیں، آپ اسی چیز پر خوش ہو جائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہی ہمارا اصل سکون اور اصل کامیابی ہے دنیا میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی یہ اللہ سے کہہ سکیں اور دل سے کہہ سکیں اور اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت بھی کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔